السلام علیکم. ڈاکٹر شہلا ایک بار پھر اپنی روح اور دل کے قریب ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کے ویلاگ میں نے ایک بہت ہی خوبصورت مکی سورہ کو شامل کیا ہے. یہ مکی سورہ قرآن پاک میں 73ویں نمبر پر آتی ہے. اس میں کل 20 آیات اور 2 رکوع ہیں. میرے ساتھ اس سورہ کی جو روحانی اور قلبی وابستگی ہے وہ میں نے انہیرٹ کی ہے. مجھے یاد ہے کہ میں میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی جب ابا جی نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ وہ اپنے قیام میں، خاص طور پہ تہجد کے قیام میں، سورہ مزمل کی تلاوت کرتے ہیں. ابا جی سے محبت اور ان کی تقلید کے چکر میں نے بھی اسی دوران میں سورہ مزمل کو زبانی یاد کر لیا، اور پھر میں نے بھی اپنی عشاء کی نماز میں اور اگر کبھی تہجد پڑھتی تھی تو اس میں سورہ مزمل کی تلاوت کرنا اپنے لیے ضروری سمجھ لیا. اس طرح سے سورہ مزمل کی مجھے اتنی عادت ہو گئی کہ میں رات کو سوتے ہوئے بھی سورہ مزمل پڑھتے ہوئے سوتی تھی، اور یہ تقریباً اگلے 3-4 سال تک یونیورسٹی کے دوران میں بھی میرا معمول رہا. عہد رفتہ کی اسی محبت کو یاد کرتے ہوئے میں نے ایک بار پھر ابا جی سے گزارش کی کہ وہ مجھے سورہ مزمل کی تلاوت کر کے بھیجیں. اب ابا جی کا عالم یہ ہے کہ سانس بھی پہلے جیسی نہیں ہے اور منہ میں دانت بھی بڑے کم ہیں، لیکن وہ جو بھی ہے میری محبت میں انہوں نے سورہ مزمل کی تلاوت مجھے بھیجی، اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. تو پلیز سنیے وہ تلاوت جو مجھے بہت پسند ہے، میرے دل کے قریب، میرے دماغ کے قریب، میری روح کے قریب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. ان لک فی النہار سبحا طویلا. واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا.
وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں
شیطان مردود سے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لو یا اس پر بڑھا دو، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ یقیناً ہم نے تجھ پر بہت بھاری بات عنقریب نازل کرنی ہے۔ بے شک رات کا اٹھنا دل جمعی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دینے والا۔ یقیناً تجھے دن میں بہت کام رہتے ہیں، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خلائق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ مشرق اور مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے، اور جو کچھ وہ کہیں تو سہتا رہ، اور وہ زاداری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہ، اور مجھے اور ان جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دے اور انہیں ذرا سی مہلت دے۔ یقیناً ہمارے ہاں سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے، اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرا جائیں گے اور پہاڑ مثل بھربری ریت کے ٹیلوں کے ہو جائیں گے، بے شک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا۔ تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا۔ تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ بے شک یہ نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے۔ آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب 2/3 رات کے اور آدھی رات کے اور 1/3 رات کے تہجد پڑھتی ہے، اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نہ نبھا سکو گے، پس اس نے تم پر مہربانی کی، لہٰذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا ہی پڑھو۔ وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے، بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی بھی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے۔ سو تم آسانی کے ساتھ جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو، اور نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O rapt, you must stand at night, except a little.
half of it, or you may decrease a little from it, or add to it, and you must recite the Quran slowly, deliberately, clearly, and lowering the voice. We will soon entrust you with a weighty word. Indeed, rising at night is the most steadying of feet, the most impressive as mind and utterance agree with each other, and the most conducive to reciting. Indeed, you have, during the day, a long leisure for sleep, and you must remember your Rabb's name, and detaching yourself from the rest, devote yourself exclusively to him, the Rabb of the East and the West, other than whom there is no God, and hence you must repose trust in him, and bear patiently what they say, and break with them gracefully, and leave me and the belying and denying, possessing prosperity, and show them forbearance a little. Indeed, we have heavy fetters, and a fiercely burning fire with us, and food choking throats and grievous punishment, on the day when the earth and the mountains quake violently, and the mountains turn into sand dunes. Indeed, we have sent to you a messenger, witness against you, as we had sent a messenger to Pharaoh. But Pharaoh disobeyed the messenger, and hence we seized him violent seizure. How will you then guard yourselves if you disbelieve against the day that will turn children old, by of which the heaven will be splitting, his threat shall take effect. Indeed, this is admonition, and hence whoever wishes may take a path to his Rabb. Your Rabb certainly knows that you stand for about 2/3 of the night, and sometimes half of it, and sometimes 1/3 of it, and also a group of who are with you, and Allah measures night and day. He knows that you will not be able to reckon it, and hence he has turned forgivingly to all of you, and hence you may recite from the Quran as much as you can easily do. He knows that there will be among you sick persons, and there are others who travel seeking Allah's bounty, and others who fight in Allah's cause, and hence you may recite what you can easily do from it, and you must perform the obligatory prayer, and pay zakat, and lend a handsome loan to Allah, and whatever good you will do for yourselves, you shall find it with Allah. He is the best and the greatest in reward, and you must keep seeking forgiveness of Allah. Allah is indeed forgiving, merciful. سورہ مزمل میرے دل اور روح کے قریب، ابا جان کی تلاوت ان کے بہت کم دانتوں والے پوپلے منہ سے، اردو کا ترجمہ میری آواز میں اور انگلش کا ترجمہ میری بیٹی فاطمہ کی آواز میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آئے گا، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ڈاکٹر شہلا کو اور ڈاکٹر شہلا کی فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا اور اپنے ارد گرد کے ماحول کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔